یہ تھے محترم المقام جناب گلفام صاحب جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کر رہے تھے۔ پہلے کافی باتیں ہو چکی، اب میں بلا تاخیر آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی گفتگو ہم سماعت کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ ایک دفعہ نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ سارے جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سننے کے لیے حضرت صاحب کا بیان بے تاب بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سب کی ایک دفعہ آواز آئے تاکہ سب کی حاضری لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس نور نواز بصیرت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس دفعہ درس قرآن پاک محرم شریف میں آیا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے۔ آج محرم شریف کی پہلی جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے۔ اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ 1435 سال گزر چکے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے۔ یہ اسلامی کیلنڈر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بنایا گیا۔ امام العادلین، متمم الاربعین، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات ہیں
امت مسلمہ کی گردنوں پر، اور قیامت تک امت مسلمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ 17 ہجری میں کیلنڈر تشکیل دیا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ کیلنڈر کو بنے ہوئے 1435 سال ہو گئے ہیں، بلکہ کیلنڈر 17 ہجری میں ہجرت کے 16 سال بعد 17ویں سال میں یہ کیلنڈر تشکیل دیا گیا، جب زمانہ خلافت تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دوسرے صوبوں سے خطوط آتے، ان پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پہلے کون سا خط آیا ہے، بعد میں کون سا خط آیا ہے، کیونکہ ان پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہم اپنا ایک کیلنڈر ترتیب دیں۔ مشاورت ہوئی صحابہ کرام کی، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ ہجرت سے شروع ہوگا، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام کی اشاعت میں، تبلیغ میں ہر روز اضافہ ہوتا گیا ہے، کامیابیاں بڑھتی گئی ہیں، اسلام پھیلتا گیا ہے، اس لیے ہجرت سے کیلنڈر شروع کیا گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ قیامت تک مسلمان جب بھی نیا سال شروع کریں گے، ہجری کا لفظ بولیں گے تو انہیں صحابہ کی ہجرت یاد آ جائے گی، اور اس بات کا پیغام دلوں تک پہنچ جائے گا کہ دین قربانی سے ہی پھیلتا ہے، دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے کیلنڈر تو ہجرت سے شروع ہو، لیکن سال کس مہینے سے شروع ہو؟ تو صحابہ کرام نے فیصلہ یہ کیا مشورے کے بعد کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوگا۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا۔ محرم کا لفظی معنی کیا ہے؟ حرمت والا۔ سال کے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی حرام ہے، جنگ کرنا حرام ہے۔ ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں۔ رسالت سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، حضرت صاحب کو رستہ دے دیں آگے آنے۔ نہیں الحمدللہ فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا طاہر رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق محفل ہوئے ہیں۔ ان کی معیت میں حضرت علامہ مولانا محمد زبیر چشتی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، حضرت علامہ مولانا افزار رسول صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر تمام علماء کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلامی سال محرم سے شروع کیا گیا، اور محرم کا معنی ہے حرمت والا۔ اس میں لڑائی حرام ہے، اور حرمت کے کتنے مہینے ہیں؟ 4۔ کون کون سے مہینے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ یہ 3 مسلسل مہینے ہیں،
ان میں لڑائی حرام کیوں؟ اس لیے ذی الحج میں حج ہوتا ہے، 1 مہینہ اس سے پہلے 1 مہینہ اس کے بعد، وہ بھی حرمت والے ہیں۔ کیوں؟ ذیقعد میں لوگ سفر کر کے جاتے تھے حج کرنے، اور محرم میں واپسی ہو رہی ہے، اس لیے یہ تینوں مہینے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے۔ اور رجب میں اکثر اہل عرب عمرہ کرتے تھے، اس وجہ سے رجب کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ جنگ شروع نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے تو جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں پر جنگ مسلط کرے، اگر کوئی دشمن حملہ کرے، تو پھر جان بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیوں جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی حرام ہے، لیکن جو انسانی جان کی حرمت ہے وہ مہینے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ تو دیکھا جائے گا کس کی حرمت زیادہ ہے، پھر جس کی تھوڑی حرمت ہوگی اسے چھوڑ دیں گے، جس کی زیادہ حرمت ہوگی اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اسلام نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ایک شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر اسے، متقی ڈاکٹر جو روزے کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس کی فضیلت کو، اور مریض کے مرض کو بھی جانتا ہے، وہ اگر لکھ کے دے کہ تم اس دفعہ روزے نہ رکھو، تمہاری صحت اتنی نہیں، جب صحت اچھی ہوگی پھر رکھ لینا، تو مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ قرآن مجید نے اجازت دی ہے، مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی۔ اب رمضان شریف کی بڑی حرمت ہے، بڑی شان ہے رمضان شریف کی، لیکن جہاں انسانی جان کا معاملہ آ گیا وہاں انسانی جان کو اہمیت دی گئی۔ محرم شریف کا ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی حرام ہے، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے تو پھر لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ گویا انسانی جان بچانے کے لیے، انسانی جان کی جو حرمت ہے، جو عظمت ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، حرمت والے مہینے میں آئیں، آج درس قرآن میں سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ اسلام نے جو جو حرمتیں بیان کی ہیں ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ انسانی جان حرمت والی، انسان کا مال بھی حرمت والا، انسان کی عزت بھی حرمت والی، انسان کی عزت بھی حرمت والی ہے۔ آج لوگ وجود کے قاتل تو نہیں، لیکن اپنی زبان سے دوسرے کی عزت کو برباد کر دیتے۔ آج تلوار چلا کے کسی کے جسم کو تو قتل نہیں کرتے، پر زبان چلا کے کسی کی عزت کو ختم کر دیتے۔ آج لوگ وجودوں کے قاتل نہیں، شخصیتوں کے قاتل ہیں۔ آئیں آج سال کے شروع میں ہی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو 1436 ہجری شروع ہوا ہے، پورا سال ہم حرمتوں کا خیال رکھیں گے، دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے۔ جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، دوسرے مسلمان کی عزت کا بھی خیال رکھیں گے، اور دوسرے کی جان و مال کو ہماری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہر قوم اپنے انداز میں سال شروع کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کا سال شروع ہوتا ہے تو 31 دسمبر کی رات 12 بجے وہ شراب کی بوتلیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی 12 بجتے ہیں سال تبدیل ہوتا ہے ان کا، وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنا نیا سال شروع کرتے ہیں۔ ہر قوم اپنے انداز میں سال شروع کرتی ہے۔ ہمارا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں،
یکم محرم امام العادلین متمم الاربعین حضرت فاروق اعظم کی شہادت، 10 محرم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جان زہرا نور نظر حضرت مرتضیٰ برادر حسن مجتبیٰ شہزادہ گلگوں کعبہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ ان شہیدوں کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کیوں سال کے شروع میں کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں پر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم بھی پورا سال حق کا ساتھ دیں گے۔ شہیدوں کا ذکر کر کے سال کے شروع میں ایک تو ان کے ذکر کی برکتیں ہیں، وہ پورا سال برکتیں حاصل رہتی ہیں، اور ایک ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے حق کا ساتھ دیا حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی جانوں سے محبت نہیں کی، حق سے محبت کی، ہم بھی پورا سال حق سے محبت کریں گے، حق پہ قائم رہیں گے۔ جیسے انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہم بھی پورا سال حق کا ساتھ دیں گے۔ امام عالی مقام نے بیعت حق کی ہے، باطل کی بیعت نہیں کی، اس لیے ہم سال کے شروع میں بیعت کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے سال کا آغاز ہم بیعت حق سے کرتے ہیں، اور پورا سال اگر کوئی شہداء کے ذکر سے درس لے سبق لے تو اس کا پورا سال انشاءاللہ شریعت مطہرہ کے مطابق گزرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو سال شروع ہوا ہے اس سال کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور اس سال اللہ تعالی آنے والا ہر دن ہمارے لیے برکتوں والا دن بنا دیں۔ آج درس قرآن مجید میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کردار حسینی، اور اس کے لیے میں نے بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اسوہ حسنہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار نجات ہے، معیار حق ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں حضور نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح حدیث پاک میں الفاظ کا کتنا وزن ہے، زبان رسالت نے کتنا بڑا مضمون چند لفظوں میں سمو دیا ہے، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نواسے ہیں، حضور کی پیاری بیٹی کے لخت جگر ہیں، حسین مجھ سے ہیں، پر یہ بات جو فرمائی میں حسین سے ہوں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں نواسائے رسول فنا فر رسول کے اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھیں یا نواسائے رسول کو دیکھیں سیرت ایک ہی نظر آتی ہے، کردار ایک ہی نظر آتا ہے۔ مجھ جیسے طالب علم کی اوقات نہیں، میرے بس کی بات نہیں کہ کردار حسینی کے لیے آئینہ داری کا کام کر سکوں، میں ان کے کردار کی جھلک آپ کو دکھا سکوں جنہیں حضور فرمائیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو اسوہ رسول ہے وہ کردار حسینی ہے، جو سنت رسول ہے
وہ کردار حسینی ہے۔ کردار حسینی عین اتباع رسول ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ امام علی مقام قرآن مجید کے حافظ تھے، امام علی مقام قرآن مجید کے مفسر تھے۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان فرماتے تھے، آپ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ہمارے آقا کریم کی زبان اقدس سے احادیث جاری ہوئی، حضور مصدر حدیث ہیں اور امام علی مقام شارح حدیث ہیں، راوی حدیث ہیں۔ امام علی مقام نے حضور کی احادیث کو آگے امت تک پہنچایا، روایت بھی کی ہے اور احادیث کی تشریح بھی کی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پتہ ہے اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اس حدیث کے راوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا جو بھڑکیلے لباس پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی آدمی اپنی گزشتہ زندگی میں مصیبت والے واقعہ کو یاد کرے اور پھر پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، واقعہ اس وقت نہیں ہو رہا، وہ پچھلی زندگی میں ہوا لیکن اس میں دکھ ہے، مصیبت ہے، گزشتہ زندگی کے واقعہ کو یاد کر کے دکھ پر وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا نام صبر کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک پورا الگ عنوان ہے کہ کون کون سی احادیث حضرت امام علی مقام نے روایت فرمائی ہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی امام علی مقام ہے، رات کے وقت پرندے کو اس کے گھونسلے میں شکار نہ کرو۔ پرندہ جب رات کے وقت گھونسلے میں آرام کر رہا ہو نا، گھونسلے میں بیٹھا ہو، اس کو شکار نہ کرو۔ اس حدیث کی روایت بھی حضرت امام علی مقام تک پہنچتی، آپ نے اس کو روایت کیا۔ اور متعدد احادیث ہیں لیکن میں اس مضمون کو زیادہ نہیں پھیلا رہا کیونکہ کردار حسینی بیان کرنا ہے، صرف آپ کی روایات نہیں۔ امام علی مقام حافظ قرآن، مفسر قرآن، راوی حدیث، شارح حدیث، اور امام علی مقام اپنے زمانے کے یگانہ روزگار فقیہ تھے۔ جس دور میں واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری محرم الحرام، جس دور میں واقعہ کربلا ہوا ہے اس دور میں روئے ارض پر امام حسین سے افضل کوئی اور ہستی نہیں تھی۔ سارا مضمون بیان نہیں ہو گیا اس میں، کردار حسینی کا سارا مضمون اسے ایک جملے میں آ گیا ہے۔ جس دور میں واقعہ کربلا ہوا ہے، میدان کربلا میں آپ کو شہید کیا گیا ہے، اس دور میں روئے ارض پر آپ سب سے افضل ترین ہستی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ یہ سوال حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا آپ سے کہ بچہ پیدا ہو کتنی عمر کا ہو تو اس کا وظیفہ لگایا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا جس دن بچے کی پیدائش ہو اسی دن اس کا وظیفہ لگا دینا چاہیے، یعنی حکومت اس کا خرچہ دے گی۔ یورپ میں آج کل یہ قانون ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سرکاری سطح پہ اس کا خرچہ لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں نہیں ہے، لیکن یہ قانون ہمارے اسلاف نے ہی بنایا تھا۔ یہ قانون ہمارے اسلاف کی حکومتوں میں موجود رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ قانون موجود رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس موضوع پر بحث کی تو آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کا وظیفہ لگا دینا چاہیے۔ امام علی مقام فقیہ تھے،
قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے نو پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے بیان فرماتے تھے۔ علم میں آپ کا بڑا بلند مقام تھا۔ اس کے بعد علم ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں تو گویا اس طرح سمجھیں کہ علم نے رنگ نہیں چڑھایا، علم دل میں نہیں اترا، وہ علم نافع ہے ہی نہیں جس نے اخلاق کو نہیں سنوارا۔ انسان اس علم کو سمجھ نہیں پایا، اسے اپنے اندر اتار نہیں سکا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب علم باطن تک پہنچ جائے، علم حقیقی قرآن اور حدیث کا علم، تو وہ اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ یہ خالی ذہن کی ورزش کا نام نہیں ہے، بلکہ علم تو اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ امام عالی مقام کا اخلاق کیسا تھا؟ شروع میں نے عرض کیا کہ جو اسوہ رسول ہے وہ کردار حسینی ہے۔ بڑی مشہور روایت آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی ہمارے آقا کریم کے اخلاق حسنہ میں، کہ ایک بڑھیا عورت جا رہی تھی گٹھڑی اٹھا کے، اور حضور نے اس سے گٹھڑی لے لی اور آپ اسے منزل کی طرف لے چلے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ مدینہ منورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایک بوڑھا صحابی گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہے اور اٹھانے نہیں ہو رہی۔ امام عالی مقام کی جوانی کے ایام میں آپ نے گٹھڑی کو کاندھا دیا اور اس بوڑھے صحابی سے کہا چھوڑ دیں، میں نے گٹھڑی اٹھا لی ہے۔ اس بوڑھے نے مڑ کے نہیں دیکھا کس نے کاندھا دیا ہے، اس نے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ۔ امام عالی مقام گٹھڑی اٹھا کے اس بوڑھے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب منزل پہ پہنچے، گٹھڑی اتاری، اس بوڑھے نے مڑ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ نواسہ رسول گٹھڑی اٹھا کے لائے۔ اب وہ معذرت کرنے لگے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میں نے اپنا بوجھ نواسہ رسول کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ معافی مانگنے لگے تو امام عالی مقام نے فرمایا کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو، میں نے تو اپنے نانا کی سنت ادا کی۔ امام عالی مقام خدمت خلق کا جذبہ رکھتے، اخلاق انتہائی بلند ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید پریشان تھے۔ امام عالی مقام نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا میرے اوپر کچھ قرض ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ کا قرض میں ادا کر دوں گا، آپ کے اوپر جتنا قرض ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ امام عالی مقام پوشیدہ طریقے سے مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے۔ آپ کا مال امت مسلمہ کی بھلائی اور خیر خواہی میں خرچ ہوا۔ شوق عبادت کتنا ہے؟ 25 حج پیدل چل کے ادا فرمائے، سواریاں موجود ہیں، اچھے اونٹ موجود ہیں، اور غلام کہتے ہیں سواری پہ بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں حج کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، دل نہیں کرتا کہ سواری پہ بیٹھ کے جاؤں، میری خواہش ہے میں پیدل چل کے اللہ کے گھر کی طرف جاؤں۔ 25 حج پیدل چل کے ادا فرمائے۔ تلاوت قرآن مجید کا شوق، ہر رات کے آخری حصے میں اذان فجر سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کئی راتیں ایسی گزری عشاء کے بعد آپ بیٹھے اور فجر تک نوافل پڑھتے رہے، تلاوت قرآن پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، ساری رات آپ کی عبادت میں گزر گئی۔ شوق عبادت انتہائی بلند درجے پر تھا۔ آپ جس بھی پہلو سے دیکھیں، جس بھی زاویے سے دیکھیں، امام عالی مقام کی شخصیت چمکتا ہوا ہیرا نظر آئے گی۔ ایک اعرابی آیا، آپ کا مہمان بنا، دسترخوان لگا تھا، وہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا ڈال کے دے رہے ہیں۔ وہ دیہاتی تھا، ذرا سخت لہجے سے بات کر رہا ہے، اور امام عالی مقام نرم لہجے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ دیہاتی سخت لہجے میں امام عالی مقام سے گفتگو کر رہے ہیں۔
اور امام عالی مقام نرم لہجے میں جواب دے رہے ہیں. کھانا کھا کے جب وہ جانے لگا آپ نے اسے کچھ تحائف بھی دی ہیں. جب وہ چلا گیا تو آپ کے غلاموں نے کہا، غلاموں کا دل تو اس وقت بھی کرتا تھا کہ ہم اس عرابی کا دیہاتی کا منہ بند کریں، لیکن امام کے ادب کی وجہ سے وہ خاموش تھے. جب وہ چلا گیا تو غلاموں نے عرض کیا، حضور وہ تو بڑی تیزی سے اور سخت زبان سے بول رہا تھا، آپ کیوں اتنی نرمی سے اس کو جواب دے رہے تھے؟ امام نے فرمایا، وہ دیہاتی تھا اور جاہل تھا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. وہ دیہاتی تھا اور جاہل تھا، وہ اپنے علم کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہا تھا، اور میں نسبت رسول کو پیش نظر رکھے ہوئے تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک رشتہ دار مدینہ منورہ میں آیا. امام کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا، مجھے ملے بغیر نہ جانا. وہ آپ کو بھی ملنے آئے. امام نے انہیں تحائف دے کے بھیجا. تو ایک غلام نے عرض کیا، آپ اتنی محبت ان سے فرما رہے ہیں جبکہ آپ کا اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں تھا. امام نے فرمایا، میری نانی کے یہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا کتنا خیال رکھا ہے. تو میں نے چند ایک اخلاق آپ کے سامنے بیان کیے، اور اخلاق کے حوالے سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. کون زیادہ قریب ہوگا؟ ایک اور حدیث پاک ہے، ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. اب یہ دو مختلف حدیثیں. ایک حدیث میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. دوسری حدیث ہے زیادہ قریب وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے. اب شارحین حدیث سے پوچھیں، ان میں سے کون سی حدیث ہم نے لینی ہے، کون سی چھوڑنی ہے، کون سا فرمان رسول ہے اور کون سا نہیں؟ چونکہ دونوں بیک وقت کیسے مانے جائیں گے؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں ان میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں، یہ دونوں مانے جائیں گے. بھلا کس طرح؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور پھر فرمایا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ میرے قریب ہوگا. مطلب کیا؟ جب کثرت سے درود پڑھو گے تمہارے اندر ایک واعظ پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا. جو درود پڑھتے جاؤ گے تو تمہارے اخلاق سنورتے جائیں گے. جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھو گے اتنے زیادہ اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور جب اخلاق اچھے ہوں گے تو میرا قرب نصیب ہو جائے گا. بظاہر یہ دو مختلف حدیثیں نظر آتی ہیں، لیکن شارحین حدیث نے ان میں نسبت اور مطابقت بیان کی کہ جو آدمی کثرت سے درود پڑھے گا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، میرے اندر یہ غلطی ہے میں اس کو دور کروں، یہ کمی ہے میں درود کروں. وہ درود پڑھتا رہے گا، احساس بڑھتا رہے گا، کمیاں دور ہوتی رہیں گی، اخلاق سنورتا رہے گا. جیسے جیسے وہ درود پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کا اخلاق اچھا ہوتا جائے گا. قرآن مجید کا ایک اصول ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ. کیا خیال ہے کوئی حضور کو تحفہ بھیجے، کوئی حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجے، حضور نہیں اس کو نوازیں گے؟ جو پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ عطا کرتے ہوں گے. جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں وہ درود کے پھول بھیجنے والوں کو کیا کچھ عطا کرتے ہوں گے. امتی درود پڑھتا جائے گا، حضور کی نگاہ اٹھے گی، حضور اس کے دل کے میل دھوتے جائیں گے،
اس کا اخلاق سنورتا جائے گا۔ ذرا ایک دفعہ درود شریف تو پڑھ دیں، الصلاۃ۔ اچھا ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہ آپ نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا اب ذرا فیصلہ کریں، آل اصحاب حضور کی نسبت سے ہم ان پہ درود بھیج رہے ہیں، آل پہ درود بھیجیں، اصحاب پہ درود بھیجیں تو آپ کا اخلاق سنور جائے گا۔ جن پہ درود بھیجیں تو اخلاق سنورتا ہے، ان کا اپنا اخلاق کتنا بلند ہوگا، کردار حسینی۔ جن پہ درود پڑھیں تو اپنا اخلاق سنور جاتا ہے، جن کے نام کا وظیفہ کریں تو اپنا اخلاق سنور جاتا ہے، ان کا اپنا اخلاق کتنا بلند ہوگا۔ جب درود پڑھنے والا سنور جاتا ہے تو جس پہ درود پڑھ رہے ہیں ان کا حسن کیسا ہوگا، ان کا جمال کیسا ہوگا۔ امام علی مقام کے کردار میں یوں تو بہت سارے پہلو ہیں، اور میں نے شروع میں اعتراف عجز کیا کہ مجھ جیسا طالب علم آئینہ داری کا کام نہیں کر سکتا، اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ ان دنوں کی مناسبت سے ایک کردار بیان کر رہا ہوں، استقامت، دین کو ترجیح دینا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یوں تو کائنات میں اللہ نے بڑی مخلوقات بنائی ہیں، تخلیق کی ہیں، سب سے خوبصورت مخلوق کون سی ہے؟ اللہ 4 قسمیں اٹھا کے اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنی قسمیں اٹھائیں؟ آسمان سے کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، 4 کتابیں۔ اور سورہ والتین کے شروع میں قسمیں کتنی ہیں؟ 4۔ ترتیب نزولی میں یہ 25ویں صورت ہے، اس سے پہلے 24 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 25ویں نمبر پہ سورہ والتین نازل ہوئی، اور اس کے شروع میں 4 قسمیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ 4 صاحب کتاب نبیوں کے علاقے کی قسمیں ہیں۔ والتین علاقہ عیسیٰ کی قسم جہاں انجیل اتری، والزیتون علاقہ داؤد کی قسم جہاں زبور نازل ہوئی، وطور سینین طور سینا کی قسم جہاں تورات اتری، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں قرآن اتارا گیا۔ گویا 4 علاقوں کی قسم اٹھا کے پروردگار فرما رہا ہے آسمان سے جتنا علم اترا ہے اس سارے علم کی قسم ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آسمان سے جتنا علم اتارا اس سارے علم کی قسم ہے انسان سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ انسان کیوں سب سے افضل ہے، کیوں سب سے اعلیٰ ہے؟ جسم تو پہاڑوں کا بڑا ہے، بظاہر روشنی تو سورج میں بڑی ہے، چاند میں بڑی ہے، انسان کیوں سب سے افضل ہے؟ آپ بازار گئے، عطر کی دکان پہ کھڑے ہوئے عطر خریدنے کے لیے، عطار نے 5-6 شیشیاں رکھ دیں، آپ بوتل کا سائز دیکھ کے عطر لے لیتے ہیں یا خوشبو سونگھ کے دیکھتے ہیں اس کی مہک کیسی ہے، عطر کی مہک کیسی ہے، خوشبو سونگھتے ہیں، جسم نہیں دیکھتے کہ بوتل کا حجم کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، نہیں، آپ دیکھتے ہیں عطر کی خوشبو کیسی ہے۔ جسم پہاڑوں کا بڑا ہے، انسان کا جسم چھوٹا ہے، جسم آسمانوں کا بڑا ہے، انسان کا جسم چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی بارگاہ سے، اپنی طرف سے انسان کے وجود میں روح ڈال دی۔ یہ روح جو انسان کو ملی ہے یہ اور مخلوقات کو نہیں ملی۔ لیکن یہاں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا ہر انسان اس لائق ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ بڑا افضل ہے، بڑا اعلیٰ ہے؟ ماشاءاللہ 2-3 جواب آئے ہیں، اور یہی قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے
دین کو مانا، اس پر قائم رہے، ان کی زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں شکلیں جسم انسانوں والے پر ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ بعض لوگوں کے دل پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اب اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے نا، وہ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ بڑی شان والا ہے۔ ایمان نہیں، رنگ بے شک گورا چٹا ہو، قد بے شک اونچا ہو، جسم میں بڑی طاقت ہو، لیکن ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابو لہب چہرہ بڑا سرخ و سفید تھا ابو لہب کا، لہب انگارے کو کہتے ہیں، اس کے رخسار دہکتے تھے انگارے کی طرح، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ بڑا سرخ و سفید رنگ تھا اس کا، لیکن کیا ابو لہب کا رنگ اس کے کام آئے ہیں؟ دولت کام آئی ہے؟ تمام مخلوقات میں انسان اعلیٰ، اور انسان کی قیمت کس وجہ سے ہے؟ انسان کی قیمت ایمان کی وجہ سے۔ جس انسان میں ایمان نہیں، وہ جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح یا ان سے بھی کیا گزرے۔ اور جو مومن ہے، جو دنیا سے ایمان لے کے گیا، جب دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میری گفتگو آپ سب سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ ایک بات تو سب میں مجھے نظر آ رہی ہے، ہم سب انسان بیٹھے ہیں، ہماری قیمت کس وجہ سے ہے؟ ماشاءاللہ، ہماری قیمت کس وجہ سے ہے؟ اب ایمان کتنا قیمتی ہے یہ پوچھیں امام عالی مقام سے۔ کون سی دولت آپ قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ یہ مکان، جائیداد، زمینیں، یہ زیورات، یہ روپے پیسے، یہ سب کچھ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ قبر میں کون سی چیز ساتھ جائے گی؟ وہ ایمان ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے ایمان چھیننا چاہے تو اس وقت اسوائے حسینی یہ ہے، کردار حسینی یہ ہے، اولاد دے دو ایمان نہ دینا، وطن چھوڑ دو ایمان نہ دینا، حتیٰ کہ اپنا سر کٹانا پڑے تو اپنی جان دے دینا پر ایمان نہ دینا۔ پیغام کربلا کیا ہے کہ انسان کے اپنے وجود سے بھی زیادہ قیمتی شے کون سی ہے؟ اگر کبھی دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو، یا ایمان یا وطن، تو مومن کس کو اختیار کرے گا؟ دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو، یا اولاد یا ایمان، تو مومن کس کو اختیار کرے گا؟ اور یہ کردار حسینی ہے۔ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو پیغام یہ دیا، اگر جان دینی پڑے جان دے دینا، ایمان نہ دینا، ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا، گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا، چند لوگوں کے نام لکھ کے بھیجے کہ ان سے میری بیعت لو، ان میں امام عالی مقام کا نام سر فہرست۔ گورنر مدینہ ولید نے امام عالی مقام کو رات عشاء کے بعد گورنر ہاؤس بلایا، امام تشریف لے گئے، گورنر مدینہ نے خط پڑھ کے سنایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی، امام عالی مقام نے ان کے درجات کے لیے دعا فرمائی۔ امام عالی مقام نے 20 سال حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 41 ہجری سے 60 ہجری تک۔ جن کو امام عالی مقام مانتے رہے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان کا کردار کمزور ہوتا، 20 سال تو بڑا عرصہ ہے، وہ 20 دن بھی نہ مانتے۔ کربلا اسی زمانے میں ہو جاتی
جنہیں 20 سال امام علی مقام نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں، جنہیں امام نے نہیں مانا ہم بھی نہیں مانتے۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا اور پھر گورنر مدینہ ولید نے ایک آیت بھی پڑھ دی، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے قرآن نہ سمجھاؤ، مجھے دین نہ سکھاؤ، میری پرورش اس گود میں ہوئی ہے جہاں قرآن اترتا رہا ہے، میں جانتا ہوں خلافت کسے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں حکمران بننے کے لیے میرٹ کیا ہے۔ جو عادل نہیں وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ خلیفہ کے اندر جو جو صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز ہے عادل۔ اگر عدل نہیں وہ مسلمانوں کا پیشوا نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پروردگار میری اولاد میں امامت جاری رکھ۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم شخص پیشوا نہیں بن سکتا، جو عادل ہے وہی پیشوا بنے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے خلافت راشدہ کا دور دیکھا ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کا دور دیکھا ہے، ان کے پاکیزہ کردار، ان کی اجلی سیرتیں میرے سامنے ہیں، میں جانتا ہوں کہ خلافت کا معیار کیا ہے۔ یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا۔ ابن حکم دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے گورنر کو مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت ان کا سر قلم کر دو، انہیں باہر نہ نکلنے دینا، یہاں ہی ان کو شہید کر دو۔ امام علی مقام کو موت کی دھمکی دی گئی تو آپ نے جلال سے ابن حکم کی طرف دیکھا اور فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ میں وہ نہیں جو ڈر کے باطل کو مان لوں، جو فیصلہ یہاں سنا رہا ہوں وہی فیصلہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی سناؤں گا۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا، باہر تشریف لائے۔ ولید کو بڑا مشورہ دیا گیا کہ آپ امام کو گرفتار کر لیں، لیکن ولید نے کہا میں صرف مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اور کہا جائے امام حسین پہ تلوار چلاؤ، میں دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا، نواسہ رسول پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اسی وجہ سے بعد میں ولید کو معطل کر دیا گیا تھا۔ کسی پر تلوار اٹھانا، کسی عام مسلمان پہ تلوار اٹھانا یہ معمولی بات نہیں، چاہے جائے کہ نواسہ رسول پر تلوار اٹھانا۔ امام علی مقام گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا، تمام اہل خاندان نے یہی مشورہ دیا کہ راتوں رات مدینہ منورہ سے آپ ہجرت کر جائیں مکہ المکرمہ۔ 26 یا 27 رجب مدینہ منورہ سے آپ نے ہجرت کی مکہ المکرمہ کی طرف، پھر 4 مہینے مکے میں رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، یہ 4 مہینے آپ مکے میں رہے۔ 5واں مہینہ ذی الحج شروع ہوا تو آپ نے مکہ شریف چھوڑا اور کوفے کی طرف نکلے۔ اب یہاں آپ کو ایسی روایات ملیں گی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا، حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا کوفے نہ جائیں، تو بعض لوگ ان روایات کو غلط انداز میں بیان کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ صحابہ روک رہے تھے تو امام کیوں گئے ہیں کوفے کی طرف۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، جن صحابہ نے روکا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوفے نہ جائیں، کوفے والے اعتبار کے قابل نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوں، یزید کے خلاف کھڑے ہونے سے کسی نے نہیں منع کیا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ یزید کی اطاعت کر لیں، ہاں یہ کہا ہے کہ کوفے والے اعتبار کے قابل نہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ اور دوسری بات، اگر امام نہ جاتے، مکے میں رہتے، یہاں شہید ہو جاتے، تو پھر لوگوں نے کہنا تھا بھئی کوفے سے جو 400 خط آئے تھے تو آپ کوفے کیوں نہیں گئے؟ کوفے چلے جاتے شاید شہید نہ ہوتے۔
مکے میں رہے ہیں اس لیے شہید ہوئے ہیں. پھر خارجیوں نے دوسرا اعتراض کرنا تھا بھی آپ کوفے کیوں نہیں گئے. اس لیے میں کہتا ہوں جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے. کربلا سمجھنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, زندگی بھر کبھی الجھن میں مبتلا نہیں ہوں گے. کربلا پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہماری اوقات نہیں نواسۂ رسول کے فیصلوں پر اعتراض کریں. یہ اوقات کا لفظ اگر یاد رہا تو انشاءاللہ کربلا سمجھنے میں الجھن نہیں ہوگی. میرا یہ عقیدہ ہے اس سفر میں امام نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ کیا. کسی کی اوقات ہے نواسۂ رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے. نالی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے. گندگی میں چلنے والا کیڑا کیا جانے جبریل امین کن رفتوں اور بلندیوں پہ فائز ہے. آج مادیت میں ڈوبا ہوا شخص کیا جانے فکر حسینی کی پرواز کتنی بلند ہے. تم اپنے حالات پر اپنی سوچوں پر قیاس کرتے ہو امام حسین کے فیصلوں کو, جن کے منہ میں دہن میں اللہ کے رسول نے اپنی زبان دی ہو, جنہوں نے ماں کا دودھ بعد میں پیا ہو, نبی کی زبان پہلے چوسی ہو, ان کے وجود کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی سوچ کتنی بلند اور اعلیٰ ہوگی. اس لیے ہمارا عقیدہ اس سفر میں امام نے جو فیصلہ کیا, مکے سے نکلتے ہوئے آپ نے ایک خطبہ پڑھا. فرمایا لوگ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں, اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات. جس طرح عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے, مجاہد کی گردن پہ تلوار بڑی سونی لگتی ہے. ڈنگا کے باشعور مسلمانوں جو شہادت کو زیور قرار دے رہے ہیں, کیا وہ موت سے ڈرنے والے ہیں؟ کردار حسینی یہ ہے, جرت, شجاعت, بہادری, حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا عزم. کردار حسینی میں اپنی جان سے بڑھ کے حق کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے. فرمایا جس طرح عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے, مجاہد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے. مکہ سے نکلے, راستے میں چند منزلوں پہ ٹھہرتے ہوئے کوفہ کی طرف عازم سفر رہے. ذروہ کے مقام پر تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی. فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رہے گا. اگلے منزل پہ حر بن یزید ریاحی ایک لشکر لے کے آیا. امام عالی مقام سے مذاکرات ہوئے. حر نے امام کو روکا نہیں, لیکن اپنا لشکر بھی امام کے ساتھ رکھا ہے. امام نے اب یہاں سے سیدھا کوفے کی طرف جانے والا جو رستہ تھا وہ چھوڑ دیا, دوسرا راستہ اختیار فرمایا. یہ اس راستے کی طرف اس سڑک سے جا کے ملتا تھا جو کوفے سے دمشق کی طرف جاتی تھی. اب اس راستے پہ امام چلے تو کربلا کے مقام میں پہنچے ہیں. عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن یکے بعد دیگرے لشکر لے کے آئے اور کربلا میں امام کو روکا, اور 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے. کربلا کو مسجد کے نرم قالینوں پہ بیٹھ کر سنا جا سکتا ہے, سمجھا نہیں جا سکتا. آدمی اپنے وطن میں ہو, مصیبت آ جائے, برداشت کرنا آسان ہے, لیکن پردیس میں ہو, مصیبت آ جائے, برداشت کرنا مشکل ہے. امام وطن میں تھے یا پردیس میں تھے؟ آپ سب تو اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں. اپنے وطن سے 1000 میل دور ہوں, پھر کوئی مصیبت آئے تو دل کی کیا حالت ہوگی. آپ تو اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں. امام تو وطن سے 1000 میل دور. صرف مردوں کا قافلہ ہو, دشمن حملہ کرے تو آدمی فیس کر لیتا ہے, لیکن اگر بہنیں ساتھ ہوں, بیٹیاں ساتھ ہوں, گھر کی عزتیں ساتھ ہوں, اور وطن سے دوری ہو, درندہ صفت دشمن گھیر لے,
تو دکھ بڑھ جاتا ہے کہ چلو میں تو دکھ برداشت کر لوں گا، میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا، میرے بعد میری بہن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ امام دکھ کے اس مرحلے سے بھی گزرے ہیں۔ 2 دکھ ہو گئے، ایک تو پردیس ہے، دوسرا بیویاں ساتھ ہیں، اور تیسرا دکھ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہی جان کے دشمن بنے کھڑے ہیں۔ جنہوں نے کہا تھا کہ امام آئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہی جان کے پیاسے بن کے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لہرا رہے ہیں۔ امام نے خطوں والا تھیلا کھولا، ایک ایک یزیدی کا نام لے کے خط دکھائے۔ محکم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، شیس بن ربعی یہ تیرا خط ہے، طارق بن شیس یہ تو نے خط لکھا۔ ایک ایک کوفی کا نام لے کے امام نے خط دکھائے، پر وہ دنیا کے پجاری، دولت کے پرستار، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون کھڑا ہے، وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح ہمیں منصب ملے اور دولت ملے۔ انہوں نے کہا حسین یہ خط ہم نے نہیں لکھے، آپ نے جھوٹے خط ہماری طرف منسوب کر دیے۔ امام نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، میں نواسہ رسول ہوں، میری زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں ہے، میں نے آج تک ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ خط تم نہیں لکھے ہیں، تم نہیں مجھے بلایا۔ بلا کوئی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو وفا کا یقین دلاتے تھے کہ آپ آئیں، آپ سے پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، اب وہ جان لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے خط دکھائے اور کوفے والے مکر گئے تو آپ نے پڑھا یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ اے زمانے تو بھی کیا کروٹیں بدلتا ہے، جو کل تک دوست تھے آج دشمن بنے کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا میرے ساتھ یہ لوگ بے وفائی کر لیں گے تو کتنا عرصہ جی لیں گے، آخر یہ بھی اسی دروازے سے گزریں گے، موت کے دروازے سے گزریں گے، پھر میرا اور ان کا فیصلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کربلا کو سننا آسان ہے، محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ پردیس، بیویاں ساتھ، بلانے والے مکر گئے، لیکن امام نے فرمایا تم اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ اتمام حجت کے لیے امام نے یہ بھی کہا ٹھیک ہے میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ کتنی خوبصورت تجویز امام نے دی۔ پھر ٹھیک ہے تم نے مجھے بلایا، اب تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں آؤں تو مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ پھنس چکے ہیں، اب ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، یا بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام عالی مقام نے جو بات گورنر ہاؤس میں کی تھی امام اسی پہ قائم ہے۔ فرمایا میں وہ نہیں جسے ڈرا کے باطل کے آگے جھکایا جا سکے، میں جس بات کو حق سمجھتا ہوں اسے سرے دار بھی چڑھ کے بیان کروں گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ 10 محرم الحرام فجر کی نماز کے بعد آپ نے لشکر ترتیب دیا۔ ابتدا میں پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکرایا ہے۔ یہ جو ایک ایک کر کے شہادتیں بیان کی جاتی ہیں یہ تو آخر میں گھر کی 2-3 شہادتیں ہوئی ہیں ایک ایک کر کے، شروع میں پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکرایا ہے۔ بس یہ لشکر کا لفظ بھی میں روایتاً بول رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں 2 لشکر نہیں تھے، ادھر تو 72 تھے لڑنے والے اور ادھر 22,000 یا 30,000 72 پہ حملہ کریں تو کیا 2 لشکر لڑ رہے ہیں؟ امام سب سے آگے تھے، لشکر پیچھے تھا، شروع میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں امام سب سے آگے ہیں۔ اور امام عالی مقام نے فرمایا اب بھی وقت ہے، مجھے بتاؤ تمہارے پاس تلوار چلانے کا کیا جواز ہے؟ کیا میں مرتد ہو گیا ہوں کہ میں واجب القتل ہوں؟
کیا میں نے کوئی ناحق قتل کیا ہے کہ تم بطور قصاص مجھے قتل کر رہے ہو؟ تم کلمہ پڑھتے ہو، رسول اللہ کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ ہے، مجھے بتاؤ تلوار چلانے کا جواز کیا ہے؟ لیکن شمر چلایا، اس نے کہا یا بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے اس وقت حضرت شہزادہ علی اکبر سے فرمایا جاؤ خیموں سے قرآن پاک لے کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر قرآن پاک لے کے آ رہے ہیں تو شمر نے کہا لگتا ہے حسین قرآن سامنے کر کے کہے گا کہ قرآن کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اگر قرآن کا واسطہ دے کے کہے کہ مجھے چھوڑ دو تو اس وقت تم قرآن کو اپنے تیروں سے اڑا دینا، قرآن کا واسطہ مان کے حسین کو چھوڑنا نہیں۔ پر امام علی مقام نے اس مقصد کے لیے قرآن نہیں منگایا تھا۔ جب حضرت شہزادہ علی اکبر قرآن مجید لے کے آیا، آپ نے ہاتھوں پہ رکھا، دعا فرمائی، پروردگار حجت تمام ہو گئی، میں تلوار روکنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، پروردگار حجت تمام ہو گئی، میں تلوار روکنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسا بھی تلوار اٹھا رہا ہے، پر تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ کرتا ہوں میں خواہش نفس سے نہیں تلوار اٹھا رہا، میں تلوار بھی اٹھا رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ یا اللہ جب سر کٹ رہے ہوں تو ہمیں استقامت دینا، یا اللہ میرے رفقا کی شہادتوں کو قبول کرنا۔ امام یہ دعا کر رہے ہیں کہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے دعا مکمل کر دی۔ بھلا ان بیویوں نے مکے سے نکلتے ہوئے کب سوچا تھا کہ راستے میں یہ وقت آ جائے گا، اس لیے بیویاں رونے لگیں، تو امام نے دعا مکمل کر دی اور فرمایا علی اکبر جاؤ ان بیویوں سے کہو تم آل رسول ہو، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹیں، تمہارے رونے کی آواز نہ کسی غیر محرم کے کانوں تک پہنچے، تم قرآن پڑھ کے صبر کرنا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا، آوان و انصار شہید ہوئے، آل عقیل آل جعفر شہید ہوئے، امام علی مقام کے بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی شہید ہوئے۔ یہ ابو بکر عمر کون ہیں جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں؟ یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کو اتنی محبت تھی شیخین کریمین سے، اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ صحابہ کی جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا ذرا شہدائے کربلا کے نام تو پڑھ کے سناؤ، میدان کربلا میں شہید ہونے والے ہستیوں کے نام تو پڑھ کے سناؤ، ان میں ابو بکر بن علی بھی ہیں، عمر بن علی بھی ہیں۔ آدمی دشمنوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتا، دوستوں کے نام پر اولاد کا نام رکھا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا جاتا ہے۔ ابو بکر بن علی کربلا میں شہید ہوئے، عمر بن علی کربلا میں شہید ہوئے، عباس بن علی کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے چند بھائی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ وہاں شہید ہوئے۔ اون و محمد دو بھانجے شہید ہوئے، قاسم مجتبی شہید ہوئے، بھتیجے بھانجے سب کی لاشیں امام اٹھا رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان پہ کوئی شکوہ نہیں۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے جن کو اولاد دی ہے اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ بڑا نازک تعلق ہوتا ہے، کانٹا بیٹے کو چبھتا ہے، دل ماں کا تڑپتا ہے۔ امام علی مقام نے 18 سالہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، کردار حسینی دیکھیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ظہیر الدین بابر بڑا بہادر تھا، میدان جنگ میں بڑا شمشیر زن تھا، لیکن ہمایوں بیمار ہوا، حواس باختہ ہو گیا ظہیر الدین، چارپائی کے گرد گھوم رہا ہے دیوانہ وار، اور کہتے ہیں پروردگار مجھے مار لے میرے بیٹے کو نہ مارنا۔ غیاث الدین بلبن بڑا بہادر، بڑا شمشیر زن، لیکن غیاث الدین بلبن کا بیٹا قتل ہوا، 15 دن زندہ نہیں رہ سکا غیاث الدین بلبن۔
بیٹے کے قتل کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ رات اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، چیخیں مار کے غیاث الدین بلبن اٹھتا ہے، محل میں دوڑتا ہے، کہتا ہے دکھاؤ میرا بیٹا کدھر ہے۔ یہ غیاث الدین بلبن، ظہیر الدین بابر بڑے بہادر تھے، بڑی جنگیں انہوں نے جیتی ہیں، پر جوان بیٹوں کے دکھ نہیں برداشت کر سکے۔ ہزاروں سلام ہو صبت پیغمبر، نواسہ رسول، امام علی مقام پر 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، پر حواس باختہ نہیں ہوئے، زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے زبان پہ الفاظ کون سے آئے؟ صبرم بقضائک تسلیما لامرک انا راضٍ بما شئت۔ پروردگار جو تیری رضا ہے اس میں تیرے نبی کا نواسہ راضی ہے۔ میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے؟ یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے۔ پھر امام علی مقام سب سے آخر میں خود میدان کربلا میں روانہ ہوئے تو جو آخری وصیت آپ نے کی وہ یاد رکھنے والی ہے۔ خیموں سے نکلتے ہوئے امام نے آخری وصیت کیا کی؟ لو زینب الوداع، لو زوجائے مسلم بن اوسجا الوداع، لو زوجائے عبداللہ الوداع۔ ایک ایک بی بی کو امام دعائیں دے رہے ہیں، استقامت کی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بی بی دکھی دل تھی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خامد شہید ہو چکا تھا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے آخری وصیت یہ کی، میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں، کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اور فرمایا قرآن حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آل رسول نے قرآن پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ بال کھولنا، بین کرنا، سینہ پیٹنا، یہ صبر کے منافی، یہ صبر کے منافی ہے۔ اور امام حکم دے رہے ہیں صبر کرنا، قرآن حکم دیتا ہے صبر کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں بیویوں نے نوحے پڑے ہیں، بین کیے ہیں یا چہرہ پیٹا ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آل رسول نے صبر نہیں کیا، آل رسول نے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں لیکن آل رسول قرآن پڑھ کے صبر کرتے رہے۔ دکھ کی گھڑی میں انہوں نے قرآن کا ساتھ چھوڑا۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو چہرہ پیٹے اور جو نوحے پڑے میں اس سے بری ہوں، یعنی میرا اس سے تعلق نہیں، میرا اس سے تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے آزاد ہوں، وہ میرا نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ کون؟ جو چہرہ پیٹے، جو دکھ کی گھڑی میں بین کرے، نوحے پڑے۔ اب اہل بیت تو خون رسول ہیں، وہ کس طرح حدیث رسول کو پسے پشت ڈال سکتے ہیں؟ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو دکھ کی گھڑی میں بے صبری کے یہ کام کرے۔ ان دنوں میں آل رسول سے محبت کا اظہار بڑا ضروری ہے، لیکن محبت منہ زور نہیں، پابند شریعت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی محبت قبول ہوگی جس میں شریعت کی پابندی کا خیال ہوگا۔ اگر ایسی منہ زور محبت ہو جس سے شریعت کی حدیں توڑ دی جائیں تو آپ نے اہل بیت سے بھی محبت نہیں کی۔ کربلا والوں نے تو جانیں دی ہیں تاکہ شریعت کی حدیں قائم ہوں، اور اگر کوئی شریعت کی حدیں توڑ کے کہے مجھے ان سے محبت ہے، وہ محبت نہیں کر رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ایک شخص نے تلوار چلائی تھی، عذاب کتنوں پہ آیا تھا؟ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، میرا تو خیال تھا اتنی جلدی آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ کونچیں تو ایک شخص نے کاٹی تھی نا، یہ جو ایڑی کے پیچھے ہوتی ہے نا بڑی سی رگ، یہ کونچ ہے۔
آپ کی ایڑی کے پیچھے ایک بڑی سی رگ ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیں تو آپ چل نہیں سکتے۔ اس شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، کتنے شخصوں نے؟ عذاب کتنوں پہ آیا؟ اب سوال یہ ہے کونچیں ایک نے کاٹی، سب پہ عذاب کیوں آیا؟ جو جو کونچیں کاٹنے پہ راضی تھا سب پہ عذاب آ رہے ہیں۔ جنہوں نے حضرت جناب صالح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، دعوت کا انکار کیا، چاہے کونچیں کاٹی ہیں نہیں کاٹی، سارے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب جو لوگ بے صبری کریں، چہرے پیٹیں اور بال کھولیں اور خون ریزی کریں، خون بہائیں، جو جو دیکھنے جائے، جو جو راضی ہو اس کام پر، وہ بھی اس عذاب میں شامل۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو جو اس کام پہ راضی، جو خوش ہو کے دیکھنے جائے، سارے اس میں شامل ہو گئے۔ منع نہیں کوئی کرتا، پر دل سے اگر کوئی مطمئن ہے خوش ہو کے دیکھنے چلا گیا، وہ بھی اسی وعید میں آ گیا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیز ہوائیں چل رہی ہوں، چراغ کو آندھیوں سے بچا کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہے، دامنے وقت میں گنجائش نہیں۔ میں امام عالی مقام کی آخری وصیت آپ کو سنا رہا تھا کہ امام نے خیمے سے نکلتے ہوئے صبر کی وصیت کی۔ فرمایا کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ خیمے سے نکلے، یزیدیوں کے سامنے آئے، آخری خطبہ پڑھا، یوں تو اس کا ایک ایک لفظ بڑا یادگار ہے اور قابل غور ہے، میں صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی قتل ایسا نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ کیا امام کی شہادت کے بعد آج تک کوئی آدمی قتل ہوا ہے جو امام سے بڑا قتل ہو؟ امام نے فرمایا مجھے شہید کرنا محض ایک شخص کو قتل کرنا نہ سمجھو، میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ تم کس پہ تلوار چلا رہے ہو؟ نواسہ رسول پہ۔ تم کس پہ تلوار چلا رہے ہو؟ امام نے چند حدیثیں انہیں سنائی۔ لیکن جب آدمی دنیا کا پجاری بن جائے دل اندھا ہو جاتا ہے، دولت کی محبت حد سے بڑھ جائے، حق کو دیکھ کے بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے وہی مطالبہ دہرایا، یا بیعت کر لیں یا مرنے کو تیار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر وار کرے گا؟ بدر بن سہیل آیا، امام نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ جو بھی امام کی تلوار کی زد میں آتا ہے وہ بچ نہیں پاتا۔ ذرا کردار حسینی تو دیکھیں، صبح سے اب تک لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ہمت نہیں ہارے، بازوؤں میں اب بھی طاقت موجود ہے۔ 56 سال عمر مبارک ہے، بڑھاپا ہے، صبح سے اب تک لاشیں اٹھائی ہیں، اس سے بھی دل میں بڑا دکھ ہے۔ اور ادھر بیویاں پردے دار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ بھی ایک دکھ۔ لیکن امام دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے، دکھوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، امام کیسے ثابت قدم کھڑے، تلوار چلا رہے ہیں۔ جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے بچ نہیں پاتا۔ شمر نے کہا نہ تلوار چلاؤ نہ نیزہ چلاؤ، بس تیروں کی بارش کر دو۔ اور پھر امام جدھر سواری موڑتے ہیں سامنے سے تیر آ رہے ہیں، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہوا۔ آپ نے تیر کھینچ کے نکالا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں۔ سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں پروردگار میرے نانا کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، جسم سے خون نچڑ رہا ہے۔ سواری سے زمین پہ آئے، دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا مسافر بھائی سواری سے زمین پہ آ گیا ہے۔ دور خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی بیٹی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ سواری سے زمین پہ آ گیا ہے۔ سید سجاد کو اٹھایا جو بخار میں تپ رہے تھے، بھائی اٹھو دیکھو ابا جان دشمنوں کی تلواروں کے نرغے میں زد میں ہیں۔ اور سید سجاد اٹھے، بخار میں شدید علالت میں تھے، خیمے سے نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟
امام کا سر سجدے میں ہے اور شمر پشت پہ بیٹھا ہے۔ یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، امام ظہر کی نماز خیموں میں پڑھ کے پھر میدان میں آئے تھے، یہ سجدہ شکرانے کا سجدہ تھا۔ امام نے پسند کیا کہ جب میرا سر کٹے تو حالت سجدہ میں ہو، آپ نے سر سجدے میں رکھا، شمر پشت پہ بیٹھا، گردن مبارک پہ خنجر چلانے لگا۔ ہماری تاریخ میں ایک ایسا سجدہ بھی ہے کہ اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہی ہے۔ اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی سبوحیت کا اعلان کر رہی ہے۔ اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے۔ اسی لیے پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا، ہوندا نہیں گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا، کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹھ تلوار پلا۔ تھوڑا سا سر درد ہو ہمیں نماز کی فکر نہیں، اور دشت کربلا میں 72 لاشیں اٹھا کے بھی امام نے نماز نہیں چھوڑی۔ نماز ظہر پڑھ کے خیموں سے نکلے اور جب وقت شہادت آیا تو پھر شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں۔ سر کٹا، نیزے پہ چڑھا، ادھر حریم قدس سے صدا آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ چشتیوں کے بادشاہ پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ سر کٹا، نیزے پہ چڑھا، پر ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، بعد قتل کے مقتل سے آئی یہ صدا، سر ہے یہ حسین کا، کاٹا تو جا سکا، جھکایا نہ جا سکا۔ امام عالی مقام نے حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تصور خلافت، عدل کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ ایک یزیدی نے کہا تھا 7 محرم کو کہ اگر آپ یہاں شہید ہو گئے تو اس سے امت مسلمہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو امام نے جو جواب دیا تھا اسے ایک اردو شاعر نے رقم کیا کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ امام عالی مقام حق کی پہچان، حق کی تشبیہ بن گئے کہ جیسے حسین قائم رہے۔ جب بھی کوئی آندھی چلتی ہے لوگ کہتے ہیں بے شک ہم تھوڑے ہیں پر امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آئیں آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اس دور میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اسلام سے وفا کرتے رہیں گے۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، پر لا کے توڑ نبھاڑیاں، لا کے توڑ نبھاڑیاں۔ یہ سبق سیکھنا ہو تو واقعہ کربلا کو سن لیں۔ واقعہ کربلا ایک آب حیات ہے جو مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور اگر واقعہ کربلا سن کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو تو سمجھیں کہ آپ نے واقعہ کربلا سنا ہی نہیں۔ کربلا تو ہر شے پر دین کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ عزیزوں کی لاشیں اٹھا لیں پر دین کو نہیں چھوڑا، دین کا پرچم نہیں گرنے دیا، دین کے پرچم کو بلند رکھا۔ محرم شریف کا مہینہ یوں بھی اسلامی شعار میں، تعلیمات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 10 محرم کو ہمارے آقا کریم روزہ رکھتے اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال نور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے گا، اور اس روزے کی فضیلت بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا
9 اور 10 محرم روزہ رکھیں اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ بالخصوص شہدائے کربلا کو ایصال کریں. یہ آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں. اور شروع میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن نے ایک اصول دیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی. جب آپ کا تحفہ ان کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ فرمائیں گے یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارے طرف تحفے بھیجتا ہے، ہم بھی اسے خالی نہیں رہنے دیں گے. اور ان دنوں میں شریعت اسلامیہ بالخصوص، جو تو پورا سال ہی، لیکن بالخصوص ان دنوں میں ہر ایسے کام سے جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، محبت کے لبادے میں آپ ان اعمال کو نہ اپنائیں. محبت شریعت کی پابند ہے. یہ میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں، اس لیے جو آپ نے جھنڈے کے حوالے سے سوال کیا ہے اس کا جواب بھی اسی میں ہے کہ محبت شریعت کی پابند ہے. انیس اور 20 محرم الحرام، 13-14 نومبر، مفسر قرآن مؤرخ اسلام حضور ضیاء الامت قبلہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس پاک آستانہ عالیہ بحیرہ شریف میں منعقد ہو رہا ہے. ضیاء الامت فاؤنڈیشن ڈنگا کی طرف سے قافلہ جائے گا. آپ اس میں شامل ہو کے عرس پاک کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. جی یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ آپ زمین سے جو فصل لیتے ہیں اس پر 2 قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو پانی ہے وہ بارش سے ہی دے رہے ہیں یا خرید کے دے رہے ہیں. اگر بارانی علاقہ ہے، صرف بارش کا پانی ہے، اس سے فصل ہو رہی ہے تو پھر آپ نے 10واں حصہ دینا ہے. اور اگر آپ پانی خرید کے دے رہے ہیں تو پھر آپ نے 20واں حصہ دینا ہے. اگر بارانی فصل ہے، بارش سے ہی ہوئی ہے، آپ نے خرید کے یا ٹیوب ویل کا پانی نہیں دیا، بارش کے پانی سے فصل ہوئی ہے تو پھر کل فصل کا کتنا دینا ہے؟ 10واں. اور اگر پانی خرید کے دے رہے ہیں تو پھر کل فصل کا کتنا دینا ہے؟ 20واں. اس میں کوئی نصاب نہیں ہے کہ اتنی فصل ہو تو اس پر عشر واجب ہوگا، فصل تھوڑی ہو زیادہ ہو عشر اس پہ واجب ہے. اور خرچے نکال کے باقی جو بچے اس میں سے عشر نہیں دینا، بلکہ کل فصل میں سے، جو کل فصل ہے اس میں سے آپ نے دینا ہے. اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کی جو فصل ہے وہ بارانی ہے یا آپ نے پانی خرید کے دیا ہے، اور جتنی آپ کی فصل ہے اس میں 10واں حصہ کتنا بنتا ہے یا 20واں کتنا بنتا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں.